بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ قابل قدر عزیز دوستو، بزرگوں، اللہ پاک کا بے حد فضل و کرم اور احسان ہے کہ جس مالک حقیقی نے ہم سب کو مسلمان بنایا، انسان بنایا۔ اس نعمت عظیمہ پر ہم لوگ جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں وہ اتنا ہی کم ہے۔ دوستو، آزادی کا ایک اہم ترین پیغام یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں، آزادی کے ساتھ وہاں پر اپنی عبادات کو سر انجام دیتے ہیں، اسلامی امور اور اسلامی احکامات اور اسلامی قوانین جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں وہ مدنی زندگی میں بتلائے ہیں۔ مدینہ میں جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام کی جو تصویر ہمارے سامنے رکھی ہے، جو اسلام ہمیں سکھایا ہے، وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آزادی کا مطلب یہ کبھی بھی نہیں ہوتا ہے کہ آپ قوانین سے آزاد ہیں، آپ دستور العمل سے آزاد ہیں، یا پھر آپ اللہ کی حدود سے آزاد ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ آسانی کے ساتھ، آزادی کے ساتھ قوانین کی نگرانی اور قوانین اور ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کس طریقے سے بسر کریں گے۔ مثلا میں مثال ایک دیتا ہوں، یہ کہ قانون ہے کہ جو ہے چوری نہ کی جائے، اور چوری کرنے والے کو جو ہے جیل بھیج دیا جائے گا، اس پہ مقدمہ چلایا جائے گا عدالتوں میں۔ تو کتنے ہی چور دنیا میں گھوم رہے ہیں، کتنے ہی چور دنیا میں پھر رہے ہیں۔ اچھا، قاتل کی سزا ہے کہ اس کو جو ہے قتل کیا جائے، اس کو پھانسی دے دی جائے، تو کتنے ہی قاتل ایسے ہیں جو ایسے گھوم رہے ہیں۔ تو لہٰذا آزادی کا مطلب یہ کبھی بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم قوانین اور ضوابط سے آزاد ہو گئے۔ قوانین کا مطلب، آزادی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام تر کام آپ قوانین کے دائرے میں رہ کر کر سکتے ہیں۔ تو اسلام کی خوبصورت تصویر ہمارے سامنے اسی طریقے سے جو ہے وہ پیش کی جاتی ہے، اور ہے وہ یہ ہے کہ اسلام جو ہے ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے احکامات اور ان کے فرمودات اور اللہ رب العزت کے احکامات پر ہمیں زندگی بسر کر کے ہی کامیابی ملے گی۔ اس کے علاوہ ہمیں کوئی نہیں کہتا ہے کہ آپ اپنے بچوں سے ڈانس کروائے، ہمیں کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ اپنے بالغ بچیوں کو سٹیجوں پر چڑھا کر عریانیت اور فحاشی پھیلا کر خوشی منائیے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی منانے کا طریقہ بھی بتلایا ہے کہ آپ 2 رکعت جو ہے نماز پڑھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں، کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے کہ ہمیں آپ نے غلام نہیں بنایا، آزاد بنایا ہے، آزاد زندگی عطا کی ہے، آزاد ملک عطا کیا ہے۔ تو اس طریقے سے آزادی منانی چاہیے، نہ کہ اس طریقے سے کہ آپ سکولوں میں جو ہے کیا کیجئے گا کہ اپنی بچیوں کو نچوائیں اور سکٹ کے نام پر اور سپیچ کے نام پر عریانیت اور فحاشی اور غلاظت جو ہے لوگوں کو جو ہے دیں۔ اس سے پرہیز کریں۔ آپ بڑے دھوکے میں ہیں، بلکہ ہم لوگ بڑے دھوکے میں ہیں کہ ہم جو ہے جشن آزادی مناتے ہیں، جشن آزادی کے آڑ میں ہم عریانیت اور فحاشی پھیلانے کے سوا اور کچھ بھی نہیں کر رہے۔ آپ جو ہے جمع ہو جائیں، مجاہدین آزادی جو ہیں ان پر بات کریں، ان کی قربانیوں کو ذکر کریں، ان کی قربانیوں کو بتائیں، ان کی قربانیوں کو بیان کریں۔ اس ملک کی آزادی کے لیے بہت قربانیاں لگی ہیں، کم سے کم 200 سال کی قربانیاں ہیں۔ 200 سال کی قربانیاں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتابوں کے اندر جو لکھا ہے کہ شاملی کے میدان میں جو ہے کس طریقے کی جنگ ہوئی، اور جس میں خاصتاً ہمارے علماء کا ایک اونچا اور نمایاں اور بے داغ کردار جو ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ جب ہم تاریخ کے اوراق کو پلٹتے ہیں، تاریخ کے صفحات کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں یہ بات بخوبی معلوم ہوتی ہے کہ 100 سے زائد
ایسے علماء جو میدان کارزار میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، اور ان کی تو تعداد ہی بیان نہیں کی جا سکتی، جن کو پھانسی پر چڑھایا گیا، سولی پر لٹکایا گیا، جن کو بوریوں میں بند کر کے، سور کی چمڑیوں میں بند کر کے جو ہے پیٹا گیا اور جیلوں میں بند کر دیا گیا۔ حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ بڑے ان کے ساتھ بہت سارے علماء ایسے ہیں جو کالا پانی میں بند رہے، جیلوں میں بند رہے، اور اتنی صعوبتوں کے بعد، اتنی مشقتوں کے بعد، اتنی محنتوں کے بعد یہ دیش ہمیں ملا ہے، آزادی ہمیں ملی ہے اللہ کی طرف سے۔ تو ہمیں اس آزادی کو آزادی کی طرح ہی منانا چاہیے۔ اس آزادی کو کسی کا دل دکھا کر، کسی کے مذہب مسلک کو ٹھیس پہنچا کر، اور اپنے آپ کو آزادی کا مجاہد قرار دے کر، اور جو واقعتاً آزادی کے مجاہدین ہیں ان کی قربانیوں کو رائگاں نہ سمجھا جائے، ان کی قربانیوں ان کے خون پر پانی نہ پھیرا جائے۔ اللہ کے واسطے میں خاصتاً یہ مسلمانوں کو اور عامتاً اپنے وطنی بھائیوں کو یہ محبت بھرا پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بڑی محبتوں کے ساتھ، بڑی اخوتوں کے ساتھ آپ اس دیش کے ساتھ، اس دیش کے اندر کاندھے سے کاندھا ملا کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں، ایک ساتھ آگے بڑھیں۔ یہ دشمن اور شر پسند عناصر جو اس ایکتا کو، اکھنڈتا کو توڑنے کی جو کوششیں کر رہے ہیں، ان کی کوششوں کو ہم ہی لوگوں نے ناکام اور بنانا ہے اور ناکارہ کرنا ہے۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو آگے کے لیے کیا پیغام دیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب کو جو ہے اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر چلنا چاہے۔ ان آزادیوں کو ہمیں بالکل آزادانہ طریقے سے نہیں بلکہ قوانین کے دائرے میں رہ کر منانا چاہے۔ میں اپنی طرف سے اور اپنے تمام رفقاء کی طرف سے پورے وطن کو آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ پاک ہمارے اس ملک کا حامی و ناصر ہو، مددگار ہو۔